آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم نے سوشل میڈیا کے مزاج میں یہ چیز دیکھی ہے کہ ہر چیز کو مذاق میں لے جاتے ہیں، اچھے بھلے سنجیدہ مسئلے کو بھی نان سیریسلی لیتے ہیں، مذاق میں بس ایسے ہی ٹھٹھا تمسخر مذاق۔ یہی حال ہم نے اس عید الفطر کے ساتھ کیا ہے۔ خواہ مخواہ لوگوں کے ذہنوں میں بعض لوگوں نے شکوک و شبہات پیدا کیے۔ یہ عید الحمدللہ جتنی بھی عیدیں رویت ہلال کے علماء بڑی ذمہ داری سے ان کا فیصلہ کرتے ہیں اور ہمیں اس کمیٹی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اور بالخصوص اس عید کے حوالے سے چونکہ اچانک فیصلہ ہوا تھا، ذاتی طور پر بھی میں نے الحمدللہ اس عید کا چاند دیکھنے والے بڑے بڑے علماء، سکہ، جید عقیدے والے، دیندار، نمازی، متقی، پرہیزگار لوگ بھی شامل تھے، جنہوں نے ذاتی طور پر فیملیز میں دیکھا۔ پشاور میں ہمارا ایک عظیم ادارہ ہے، اس کے محتمم اور ذمہ دار باقاعدہ انہوں نے عید کا چاند دیکھا۔ دیوبند مکتب فکر کا ایک عظیم ادارہ ہے، اکوڑا خٹک والی سائٹ پہ جامعہ حقانیہ، وہاں کے ایک مفتی صاحب نے خود اپنی آنکھوں سے عید کا چاند دیکھا۔ رویت ہلال کمیٹی کے اندر ہمارے ایک استاد محترم شامل ہیں، ان سے بھی باقاعدہ اہل علم نے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ جب تک ہمیں 10 شہادتیں اور 10 گواہیاں موصول نہیں ہوئی ہم نے اعلان نہیں کیا۔ شہادتیں مغرب کے بعد وقت پہ مل جاتی ہیں، لیکن ان کی تحقیق پہ وقت لگتا ہے، کراس کوشچن ہوتے ہیں ایک ایک بندے سے۔ آپ نے کب دیکھا، کس جگہ دیکھا، کیسے دیکھا، کس ٹائم پہ دیکھا۔ پھر باقاعدہ جو سائنسی ٹیم کے ماہرین ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں اپنے آلات اور علم کے ذریعے کہ جس علاقے سے شہادت مل رہی ہے کیا اس علاقے میں دیکھا جانا ممکن بھی ہے، وہاں مطلع ابر آلود تو نہیں ہے۔ تو ان کی تحقیق میں وقت لگ جاتا ہے، تحقیق کرتے کرتے طویل وقت لگ جاتا ہے، تو کسی شک و شبہ کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ بہت افسوس ہوا جب بعض ذمہ داروں کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ ایک تو روزہ کھا لیا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ سب وہم ہیں، شیطانی وسوسے ہیں، شکوک و شبہات ہیں۔ جو شک کی بنیاد پہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، صحابی رسول کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ خواہ مخواہ شک میں پڑے، خواہ مخواہ اپنے آپ کو شبہات کے اندر مبتلا کرے۔ بڑے ذمہ دار سکہ علماء، مستند اللہ سے ڈرنے والے، ان کی شہادتوں اور گواہیوں کی بنیاد پہ یہ فیصلہ ہو۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے دور میں ایک دفعہ ایسے ہوا کہ 30 رمضان کی تاریخ تھی، رات مطلع ابر آلود تھا، چاند نظر نہیں آیا۔ صبح 30 رمضان کو آپ نے روزہ رکھ لیا، صحابہ نے بھی روزہ رکھ لیا، آپ نے بھی روزہ رکھ لیا، صحابہ نے بھی روزہ رکھ لیا، چونکہ رات چاند نظر نہیں آیا تھا۔ تو ایک قافلہ کہیں سے آیا تھا، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس نے آ کے گواہی دی کہ اللہ کے پیارے نبی، رات تو ہم نے چاند دیکھا تھا، رات تو ہم نے چاند دیکھا تھا۔ اب مدینہ کا مطلع ابر آلود ہوگا، وہاں نظر نہیں آیا، وہ کسی صحرا سے آ رہے تھے، انہوں نے وہاں راستے میں دیکھا چاند، آ کے گواہی دی، مدینے میں صبح پہنچے، جبکہ سب صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، 30 رمضان ڈکلیئر ہو چکی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا ان کی گواہیاں قبول ہیں، تم سب کے سب رکھے ہوئے روزے چھوڑ دو اور آج ہم نماز عید ادا کریں۔
تو کیا یہ مفتی جو ادھر ادھر کے فتوے چھوڑ رہے ہیں یہ اللہ کے پیغمبر سے زیادہ متقی ہیں؟ آپ نے تو رکھے ہوئے روزے گواہی قبول کر کے صحابہ سے کہہ دیا چھوڑ دو، عید ہے آج۔ تو جب اتنے سارے علماء کی گواہیاں مل رہی ہیں، عامت الناس کی گواہیاں مل رہی ہیں، اور ذاتی طور پہ ان علماء کو باقاعدہ ہم جانتے ہیں، رویت ہلال کمیٹی کے ارکان جانتے ہیں، اور سائنٹیفکلی باقاعدہ ان کی کراس کویسچننگ کر کے وہ ثابت ہو چکی ہیں اور اعلان ہو چکا ہے، تو خواہ مخواہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ امت کو انتشار میں اور پریشانی میں مبتلا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔